آبنائے ہرمز جنگ کے بعد پرامن آبی گزرگاہ بن سکتی ہے۔ جنگ کے بعد ایران اور عمان اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہم خطے اور خطے سے باہر اپنے دوستوں کو مد نظر رکھیں گے۔ دوستوں کے لیے یقینی بنایا انہیں محفوظ راستہ ملے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا امریکہ کے 15 نکات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جنگ بندی قبول نہیں، جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ مجھے پہلے کی طرح وٹکاف سے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ پیغامات کے تبادلے کا یہ مطلب نہیں کہ ایران واشنگٹن سے مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکہ اور اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ بوکھلاہٹ کا شکار امریکی صدر اتحادیوں کو طعنے دینے لگے۔ برطانیہ اور فرانس پر سخت برہمی کا اظہار۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، خود لڑنا سیکھو۔ امریکہ سے ایندھن خریدو یا ہمت کر کے خود آبنائے ہرمز سے جا کر تیل حاصل کرو۔ فرانس نے اسرائیلی طیاروں کو اپنی سرزمین سے پرواز کی اجازت نہیں دی، امریکہ اسے یاد رکھے گا۔ برطانیہ نے آبنائے ہرمز کھولنے میں مدد سے انکار کیا، آپ مدد کے لیے نہیں آئے، اب امریکہ بھی آپ کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ سی بی ایس نیوز سے گفتگو میں خلابازی کھائی کہ ایران کے خلاف ابھی جنگ ختم کرنے کا ارادہ نہیں۔ آبنائے ہرمز میں اب کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں۔ مختلف ملکوں کو آگے آ کر آبنائے ہرمز کے معاملات سنبھالنے چاہئیں۔ اسپین کے بعد اٹلی نے بھی امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ ایران پر بمباری میں شریک طیاروں کو سسلی بیس پر اترنے نہیں دیا۔ امریکی طیارے سسلی سے بمباری کے لیے ایران جانا چاہتے تھے۔ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ایران کے مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ ایران کا پاکستان کی مثبت سفارتی کوششوں کا خیر مقدم۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری نے ایکس پر لکھا، ایران برادر ملک پاکستان کی خیر سگالی اور مثبت سفارتی کوششوں کو سراہتا ہے۔ پاکستانی کوششوں کا مقصد امریکہ اسرائیلی جارحیت روکنا اور امن کی بحالی ہے۔ پاکستان کے فعال سفارتی اقدامات خوش آئند ہیں۔ چین اور پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 5 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا۔ چین اور پاکستان کا فوری جنگ بندی اور کشیدگی روکنے کا مطالبہ۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کی ملاقات، جلد امن مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق۔ ایران اور خلیجی ملکوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور۔ تمام فریقین کو مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کی بھی تلقین۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری واحد مؤثر راستہ ہے۔ شہریوں اور غیر فوجی اہداف کے تحفظ کے اصول کی پاسداری پر بھی زور۔ آبنائے ہرمز اور ملحقہ سمندری راستوں کو عالمی تجارت اور توانائی کے لیے اہم قرار دیا۔ تجارتی اور شہری جہازوں کی جلد اور محفوظ آمد و رفت بحال کرنے کی اپیل کی گئی۔ امریکہ کا ایران پر بنکر شکن بموں سے حملہ، اصفہان میں 2000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے گئے۔ میزائل بنانے کی فیکٹری اور اسلحے کے گودام نشانہ بنے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصفہان پر حملوں کی ویڈیو پوسٹ کی۔ دارالحکومت تہران میں اسرائیل اور امریکہ نے 80 سے زائد بم گرائے۔ بمباری کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ محلات شہر میں رہائشی آبادی پر بمباری، 11 افراد شہید ہو گئے۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی وار جاری، تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں میں بیلسٹک میزائلوں اور خودکش ڈرونز کی بارش۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے میں اسرائیل کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فائرنگ، 6 افراد قتل، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے گزشتہ رات چھینی گئی 3 موٹر سائیکلوں کی تلاش کے لیے آئے تو مخالفین نے فائرنگ کر دی۔ لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل۔ قتل میں ملوث مرکزی مفرور ملزم ذوالفقار مروت پولیس مقابلے میں ہلاک۔ مردان کی تحصیل رسم میں ماربل کی کان میں دھماکہ، لینڈ سلائیڈنگ سے 12 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملبے سے ایک اور لاش نکال لی گئی۔ جان بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 3 ہسپتال میں زیر علاج۔ حادثہ پہاڑی علاقے پلو ڈھیری میں پیش آیا۔
वज़ीर आला ने नोटिस लिया, ज़ख्मियों को मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पेट्रोलियम कीमतों टारगेटेड सब्सिडी पर वफाक और सूबों के दरमियान अहम मुशावरत। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा और चारों चीफ सेक्रेटरीज ऑनलाइन शरीक हुए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और दीगर की भी शिरकत। इजलास में कमज़ोर तबक़ात को रिलीफ देने के लिए नए सब्सिडी मॉडल पर गौर। वफाक और सूबों का टारगेटेड सब्सिडी के लिए वर्किंग फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। सूबे अपनी तजावीज़ मज़ीद बेहतर बनाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को दरपेश माशी मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। FBR मार्च में भी पूरा टैक्स जमा ना कर सका। मार्च में 187 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है 1367 अरब रुपए हदफ था, 1188 अरब जमा हो सका। जुलाई तक मार्च 3 सहमाही में टैक्स शॉर्टफॉल 610 अरब रुपए तक जा पहुंचा। ज़राए FBR का कहना है IMF ने ताहाल टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। दुबई की समुद्री हुदूद में कोयती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। अल सालमी टैंकर पर हमले के बाद आग लग गई। दुबई रात भर धमाकों से गूंजता रहा। हुकाम के शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लोगों को मोबाइल फोन पर अलर्ट्स भेजे गए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत भी निशाना बनी। सऊदी वजारत दिफा ने ईरान से दाखिल गए 10 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। अल खलीज में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 मकानों को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले। खलीजी मुल्कों पर हमले में अमरीकी फौजियों समेत 24 अफराद हलाक हो चुके। इसराइल ने जुनूबी लबनान में लितानी दरिया तक जमीन पर कब्जा कर लिया। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने लितानी दरिया के पुल तबाह कर दिए। इसराइली बमबारी की वजह से जुनूबी लबनान के 6 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके। पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लबनान पर इसराइली हमलों से लोगों की बड़ी तादाद बेघर हो गई। वाक़यात के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट जो होगा वो तकरीबन 4% इजाफा होगा अफरात ज़र में, और वो 7 से बढ़कर 11% तक जा सकता है। और इसके बाद फिर देखना है कि कब तक जंग चलती है। खतरा ज़रूर मौजूद रहेगा। ईरान जंग की वजह से हुकूमत के लिए इक़्तिसादी मामलात चैलेंज बन चुके हैं। सिर्फ महंगाई नहीं, शरह सूद भी बढ़ेगी। साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने खबरदार कर दिया, कहा IMF पहले ही कह रहा है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर हकीकी नहीं। पाकिस्तान में डॉलर महंगा होना चाहिए। जब तक जंग खत्म नहीं होती हुकूमत सोच समझ कर फैसले करे। हम हमसाया मुल्कों के मुकाबले में महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। डीजल बांग्लादेश से भी महंगा खरीद रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को रिलीफ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वक्त के हमरा मुलाकात। मुल्क की मजमूई मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को किफ़ायत शुमारी पॉलिसी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजावीज़ दी। मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े पर भी गुफ्तगू। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारत की कोशिशों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म से मुलाकात पर ब्रीफिंग। कराची इंतजामिया डेयरी फार्मर्स के आगे बेबस। महंगाई में पिसी आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। फी लीटर दूध की कीमत 20 रुपए बढ़ाकर 240 रुपए कर दी। अप्रैल के लिए LPG की कीमत में 78 रुपए फी किलो इजाफा। नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे फी किलो हो गई। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब हैक हो गया, लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो रही है। मुझे तो कंसर्न जरूर है। मैंने FIU को फौरन रिपोर्ट कर दिया। व्हाट्सएप को मैंने ईमेल भी किया हुआ, लेकिन अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो एक्टिव है। मेरे फोन में कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं तो हमेशा अपना फोन मेरा अवेलेबल होता है।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا واٹس ایپ ہیک کر لیا گیا. بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ واٹس ایپ پر ان کا مکمل اختیار نہیں رہا. ان کا نمبر ابھی بھی ایکٹیو ہے اور لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. فوری طور پر ایف آئی اے سائبر ونگ سے رابطہ کیا تاکہ ڈیٹا کا غلط استعمال نہ ہو. 8 سال تک کمپلیننٹ نے کوئی بھی کسی اور آدمی کو مجرم میں شامل ہی نہیں کیا ہے. آپ لیگل سسٹم سے جرگہ والا سسٹم نہیں کر سکتے. انویسٹیگیشن ان 8 لوگوں کی حد تک کی ہونی تھی. ایویڈنس میں بھی کافی فلاز ہیں. فیئر ٹرائل ملا ہے دونوں پارٹیز کو. یہ امپوز کرنا تھرو سوشل میڈیا یا وغیرہ تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی جج کو اتنا کرٹیسائز. دادو میں فریقین کو فیئر ٹرائل ملا. مدعی نے جن 8 لوگوں کو نامزد کیا ان کی حد تک تفتیش کی گئی. شواہد میں خامیاں تھیں. جج ثبوت مانگتے ہیں. یہ تو مدعی کا کام تھا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جج پر اتنا دباؤ ڈالنا یا تنقید کرنا مناسب نہیں. فیصلے کے بعد ججز کے خلاف پروپیگنڈا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو خط. سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹریس کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. اسکرین شاٹس بطور ثبوت خط کے ساتھ بھیجے گئے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. لاہور میں ژالہ باری بھی ہوئی. آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آج سے ہفتے تک بارشوں کا امکان. کراچی میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی. لاہور میں تیز بارش کی وجہ سے اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کا میچ منسوخ کر دیا گیا. قذافی اسٹیڈیم میں گیلی آؤٹ فیلڈ کے سبب ٹاس بھی نہ ہو سکا. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا. ٹورنامنٹ میں آج حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے تمام میچز اے اسپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے.